کہ اب وہ واپس اپنے ملک میں قدم رکھ رہے ہیں۔ 4 سال بعد آج میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے۔ یہ واپسی کیا صرف ملک میں واپسی ہے، پاکستان کی سیاست میں واپسی ہے، اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے آئندہ کے حالات و واقعات کے اوپر، اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اہم ایونٹ ہے یقینی طور پر۔ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو براہ راست مناظر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ کس طرح سے لینڈ ہو رہا ہے طیارہ میاں صاحب کا، یا شاید ٹیک آف ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی کچھ آئیڈیا کرنے کی کوشش کریں۔ اڑان بھر رہا ہے جی لاہور کے لیے، کیونکہ اسلام آباد تو وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور کچھ تاخیر ہوئی ان کی لاہور میں روانگی کے لیے، اور اب فائنلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا طیارہ لاہور کے لیے اڑان بھر رہا ہے۔ تو لاہور جہاں پر ان کا گھر بھی ہے اور جو ان کا گڑھ بھی ہے، لیکن کیا واقعی گڑھ ہے، اس کے اوپر بہرحال ابھی کچھ سوالیہ نشان باقی ہیں۔ مینار پاکستان پر ایک گرینڈ استقبال کے لیے بڑا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ پی ایم ایل این نے بھرپور وسائل کا استعمال کیا ہے، ہر طرح سے کارکنان کو متحرک کیا ہے اور بھرپور ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، اور تھرو آؤٹ دا منتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جس طرح سے اپنے کارکنان کو موومنٹ دلائی ہے، موبلائز کیا ہے، اس کے بعد آج اس کا رزلٹ کا ایک دن ہے، امتحان ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں میاں صاحب کے ایک پرتپاک استقبال کے لیے۔ یہ طیارہ جو اب سے تھوڑی دیر بعد لاہور پہنچے گا، لاہور ایئرپورٹ کے بعد وہ مینار پاکستان آئیں گے۔ مینار پاکستان میں عوام وہاں پر ان کے استقبال کے لیے کارکنان موجود ہوں گے۔ وہ کتنی بڑی تعداد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا یہ ایک ایسا استقبال ہوگا جس کی آئندہ سالوں میں مثالیں دی جاتی رہیں، جیسے کہ آج تک بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے استقبال کی مثالیں دی جاتی ہیں جب وہ 80s میں واپس آئی تھیں، اور کس طرح سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا مینار پاکستان کا یہ پورا ایریا، اور آج تک اس کی مثال دوبارہ سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد بارہا پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں مینار پاکستان پر، اور بھی سیاسی جماعتیں کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تھوڑا زیادہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ مینار پاکستان پر کبھی انہوں نے جلسہ کیا ہو اکیلے۔ پی ڈی ایم میں جب اور جماعتیں بھی شامل تھیں تو اس وقت ضرور جلسہ کیا گیا تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی، اس کے خلاف پی ڈی ایم جو ایک موومنٹ چلا رہی تھی، اس کے تحت یہاں پر ضرور دسمبر میں جلسہ کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کو ہم آئندہ کے لیے مثال قرار دے سکیں۔ بہرحال اب پی ایم ایل این نے بھرپور انداز سے ایک موبلائزیشن کے بعد اور بھرپور وسائل کے استعمال سے یہ جلسہ آرگنائز کیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا بڑا پاور شو ہوتا ہے آج پی ایم ایل این کا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکے گا کہ کافی حد تک جو سرویز بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کافی بلند و بانگ ہے اس وقت باقی جماعتوں کی نسبت، خود لاہور میں پنجاب میں کافی زیادہ مقبول ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن ظاہر ہے پی ایم ایل این ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، یہاں پر ان کی بھی روٹس ہیں، تو ووٹ بینک تو ان کا بھی بہرحال موجود ہے، لیکن یہ ووٹ بینک اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے، مقبولیت سیاسی جماعتوں کی کبھی اوپر تو کبھی نیچے ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے کتنا ایفیکٹ ہوگا پی ایم ایل این کے اس ووٹ بینک پر، جو کہ اس وقت ہمیں کم نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، لیکن کیا میاں صاحب کے واپس آنے سے، ان کے جلسے جلوس کرنے سے، الیکشن کیمپین رن کرنے سے، کیا یہ سب کرنے سے واقعتاً وہ اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ جگا سکیں گے، دوبارہ پارٹی کا ووٹ بینک کھڑا کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت میاں صاحب کے کندھوں پر ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست کو بہت متاثر کر رہے ہیں، جس میں مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک فیکٹر ہے جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور پھر ان کی ایک فالوئنگ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کی ایک سیاست ہے کہ جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے کہا یہ جاتا رہا کہ میاں صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوریاں پیدا کر لیتے ہیں، تو کیا اس دفعہ یہ دوریاں جو اس وقت ہمیں کم نظر آ رہی ہیں دوبارہ سے بڑھ تو نہیں جائیں گی؟ تو بہت کچھ ہے جی۔ اب میاں صاحب آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ ان کا موڈ کیسا ہے، ان کی تقریر سے اندازہ ہوگا کہ ان کا بیانیہ کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو اس وقت چیلنج تھا پی ایم ایل این کے لیے وہ یہ بھی تھا کہ بیانیہ کیا بنایا جائے اس الیکشن کیمپین کے لیے، کیونکہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی جس میں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، وہ تو کوئی ایسا میجک نہیں کر سکے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملتا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ معیشت کی حالت زیادہ خراب ہمیں نظر آئی۔
वो अपने तौर पर ये क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने बहरहाल डिफ़ॉल्ट से बचाया और ये हमारा एक कारनामा है। लेकिन हकीकत क्या है क्या नहीं, अवाम किस चीज़ को हकीकत मानते हैं, ये बहरहाल एक अलग फैक्टर है। तो इस वक्त चैलेंजेस से भरपूर है जी पाकिस्तान, और यहाँ पर अब लैंडिंग हो रही है नवाज शरीफ साहब की, और लैंडिंग तो इनफैक्ट पाकिस्तान में तो हो चुकी है, अब लाहौर के लिए वो उड़ान भर रहे हैं। तो क्या उनकी ये लैंडिंग जो है ये पाकिस्तान के टेक ऑफ का बाइस भी बनेगी या नहीं? क्योंकि इस वक्त जो PMLN नारा लेके आ रही है वो तो यही है कि जनाब मियाँ साहब आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, फिर से ठीक करेगा सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ। तो ये उनका बुनियादी तौर पर नारा है। तो जी अब यहाँ पर हम अपने गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त इमरान याकूब खान साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से फरिया इदरीस साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, दोनों सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। मज़ीद गेस्ट भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते चले जाएंगे और इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अभी आप कुछ मज़ीद ये चीज़ें देख लें कि वापसी और उड़ान और उसके बाद फिर दोबारा से लैंडिंग होगी जी लाहौर में नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब लंदन में 4 साल कर चुके हैं क़याम, और उसके बाद अब पाकिस्तान 4 साल बाद लौटे हैं, और अब आप बाकायदा देख सकते हैं कि अब टेक ऑफ कर लिया है जी नवाज शरीफ के तैयारे ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर के लिए उड़ान भर ली है। और अब थोड़ा सा ये सफ़र है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 से 40 मिनट का आमतौर पर सफ़र है लाहौर का इस्लामाबाद से। अगर तैयारे में बात की जाए तो थोड़ी देर में अब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड भी कर जाएंगे। तो जी अब ये सफ़र तो मुख्तसर है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, और वो बिंडाल की सूरत हाल से हमें अपडेट भी कर रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा कारकुन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब तक जलसा शुरू होना है तो शाम पड़ जाएगी, और फिर उस वक्त हम देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो काफ़िले अभी सड़कों पर हैं वो भी पंडाल में शामिल हो जाएंगे। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक अच्छा क्राउड जमा करने में PMLN कामयाब हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब को एक अच्छा इस्तकबाल देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा है फ़कीदुल मिसाल जिसे कहा जाए, ये अभी हमें डिटर्मिन करना क़बल अज़ वक्त होगा। आप एक्सक्लूसिव मनाजिर ज़रूर देख सकते हैं जी। तैयारा इस वक्त दोबारा से फ़िज़ा में है, जिसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म, जो कि अब PMLN कहती है कि उनके चौथी बार के वज़ीर आज़म के लिए भी कैंडिडेट हैं। अभी कुछ मरहले बाकी हैं, लेकिन देखते हैं कि वो मरहले आहिस्ता आहिस्ता साइड पर होते जाएंगे, हल होते जाएंगे, तय होते जाएंगे, और क्या वो वाकई दोबारा से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान हो सकेंगे या नहीं। 2017 में उनको इस मनसब से हटाया गया था, और उसके बाद उन्होंने एक पूरी कैंपेन भी चलाई थी मुझे क्यों निकाला की। मुख्तलिफ शहरों में GT रोड के ज़रिए वो जाते रहे और अपने ख़िलाफ़ उन्होंने जो भी कार्रवाई हुई उसके हवाले से उन्होंने एक पूरा नैरेटिव भी रखा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर 2018 हुआ, और उसके बाद आज हम मौजूद हैं 2023 में।